میرے بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، عزیزوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اولا مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں، جس پہ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 165 تا 167 167 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل ھو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتبون۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے غزوہ احد کے حوالہ سے مسلمانوں کو جو مصیبت یا پریشانی یا اپنے اس عمل کی وجہ سے جو پریشانی اٹھانی پڑی تھی، اس سے دلاسا دیا ہے۔ جو عبداللہ بن جبیر کو جب اپنے درہ پہ وہاں ڈیوٹی سونپی تو اس کی صحابہ کرام سے حکم عدولی ہو گئی اور اس کے نتیجہ میں سخت معاملہ پیش آیا۔ اس بارے میں اللہ رب العزت نے یہاں تھوڑا سا اپنے محبوب کے دوستوں، ساتھیوں کو دلاسا دیا ہے۔ اولما اصابتکم مصیبہ، اور کیا جب تم پر ایک مصیبت آئی، قد اصبتم مثلیہا، اس سے پہلے بھی ان پر یہ مصیبت آ چکی ہے، قلتم ان ھذا، جسے تم کہتے ہو کہ یہ کیسے آئی، کہاں سے آئی، یعنی یہ مصیبت تم سے پہلے ان پر بھی آ چکی ہے۔ غزوہ بدر کا اشارہ کی طرف اشارہ ہے۔ قل ھو من عند انفسکم، اے نبی اب کہہ دیجئے، قل ھو من عند انفسکم، یہ تمہارے اپنے نفسوں کی وجہ سے ہے، جو تم نے غلطی کی تھی نا، یہ اس کی وجہ سے۔ تم پوچھ رہے ہو نا یہ کیوں مصیبت آ گئی ہمارے اوپر، کیوں آزمائش آ گئی، کفار ہمارے اوپر کیوں غالب ہونا شروع ہو گئے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ تمہاری اپنی غلطی ہے۔ یعنی اس مضمون کو جو دہرایا جا رہا ہے، جو آیت نمبر 152 میں بھی اس کا بیان ہے، اللہ تو اپنا وعدہ پورا کر چکا تھا کہ دشمن کے اوپر تم غالب آ چکے تھے، لیکن تمہاری غلطی نے پھر اس جنگ کے نقشہ کو بدل دیا۔ اللہ چاہتا تو تمہیں اس کے بارے میں سزا نہ دیتا، لیکن اللہ نے چاہا کہ تھوڑی سی رسی کو کھینچے۔ اس کی حکمت کا یہ تقاضا تھا کہ تمہارا یہ جو، چونکہ یہ تحریک جو ہے آگے چل کر اس نے تمہارے اندر بڑے مشکل مراحل آنے ہیں۔ اگر آج تم نظم و ضبط کو توڑ دو گے، نبی کے اور حکم کے، نبی کا حکم اللہ کا حکم ہوتا ہے، نبی کے حکم کو تم اس کی خلاف ورزی کرو گے تو پھر تو ایک منظم جماعت کی بجائے ایک انسانوں کا ڈھیر ہے نا۔ تو اس لیے اسلام میں جماعت، حزب اللہ، یعنی الجماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی جو تمہارے اوپر آئی ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے ہے، اللہ اس پر اختیار رکھتے ہیں۔ وما اصابکم، اور جو بھی مصیبت تم پر آئی، یوم التقى الجمعان، اس دن جب دونوں لشکر، یعنی دو لشکر جو آپ جمعان، دو لشکر جمع تھے، فبإذن اللہ، اللہ کے اذن سے، یعنی یہ اللہ کے حکم سے تمہارے اوپر مصیبت آئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن دو لشکر آپس میں برسر پیکار تھے، دونوں لشکر یعنی آپس میں لڑ رہے تھے۔ وَلَيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ،
اللہ فرماتے ہیں یہ اس لیے تھے کہ اللہ ظاہر کر دے کہ ایمان والے کون ہیں۔ اب دیکھیں کھرے کو اللہ کھوٹے سے علیحدہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں کھرے کھوٹے میں تمیز کرنا چاہتا ہوں کہ کن کے دلوں میں کھوٹ ہے اور کس کے دلوں میں اخلاص ہے۔ یعنی صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے والے کون ہیں؟ یقیناً مومنین جو ہے وہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے والے ہیں۔ وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ ان لوگوں کو بھی ظاہر کر دے جنہوں نے منافقت کی۔ اللہ فرماتے ہیں ان پر بھی یہاں کر دوں، یہ بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نہیں ڈرتا۔ یعنی کون منافق؟ عبداللہ بن ابی جو تھا وہ اپنے 300 ساتھیوں کو ساتھ لے کر واپس چلا گیا تھا، تو یہ نفاق ظاہر ہو گیا اس کا، پہلے چھپا ہوا تھا، لیکن جب اس نے چھوڑ کے چلا گیا لشکر کو تو اس کا نفاق جو ہے سامنے آ گیا۔ اہل ایمان کے لیے ان پر اعتبار کرنا، ان کی چکڑی چڑی جو باتیں تھیں پہلے اس پہ اعتبار کر لیا کرتے تھے، تو اب تو ختم ہو گیا نا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے منافقین کا بھی بانڈا پھوڑ دیا، ان کو بھی ننگا کر دیا، اور تمہارے سے بھی جو آزمائش ہے وہ بھی لی کہ تم جو ہے وہ کہاں تک اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کر رہے ہو۔ تو کچھ لوگوں نے یہ عبداللہ بن ابی تھا نا، اس کو غیرت بھی دلانے کی کوشش کی یار تم یہی خیال کر لو کہ مدینہ میں تمہارے بہو بیٹیاں ہیں، اگر کفار غالب آ گئے تو وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو لیکن منافق غیرت بھی ہوتا ہے، منافق میں غیرت نہیں ہوتی، بزدل ہوتا ہے، بغیرت ہوتا ہے منافق جو ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا قالوا لو نعلم، انہوں نے کہا کہ اگر ہم سمجھتے کہ قتال لڑنا لاتبعناکم، جنگ ہونی ضروری ہے تو ہم ضرور تمہارا، یہ اب دیکھو وہ حجت، ہاں اگر ہم سمجھتے نا، اگر ہماری عقل کام کرتی کہ جنگ کرنا ضروری ہے تو ہم جنگ لڑتے، لیکن ہم نہیں سمجھتے یہ جنگ ہوگی، یہ ویسے ہی ہے، نورہ کشتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ بہادری کی کہ جوہر دکھانے کی خاطر یہ جنگ جنگ نہیں ہوگی۔ یعنی ان کی بزدلی کی انتہا دیکھیں اور بے غیرتی کی انتہا دیکھیں کہ نہیں یہ جنگ نہیں ہوگی، حالانکہ سامنے لشکر برسر پیکار ہیں دونوں۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ جو لوگ ہیں نا اس دن ایمان کی نسبت کفر سے قریب تھے۔ اللہ فرماتے ہیں انکار ہے نا، پہلے تو چھپے ہوئے تھے، منافق تھے، کچھ لوگ سیدھے سادھے انہیں مسلمان بھی سمجھتے تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان کا جو اندر جو بات خصلت منافقت سے وہ باہر آ گئی، اور اب یہ کفر کے نزدیک ہیں، ایمان کی بجائے یہ کفر کے زیادہ نزدیک ہیں۔ یقولون بافواہ ما لیس فی قلوبہم، یہ اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، یعنی وہ یہ خود اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ جنگ ہوگی، مقابلہ ہوگا، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ بات جو کہہ رہے ہیں نا ان کے دل نہیں مان رہے، لیکن یہ ڈر کے بارے میں، منافقت دشمنی جو عداوت ہے اس کی وجہ سے یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ واللہ عالم بما یکتمون، اللہ فرماتے ہیں اللہ خوب جانتا ہے یہ جو کچھ چھپا رہے ہیں، یعنی یہ جو کچھ چھپا رہے ہیں نا اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اللہ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ مومن کی، نہ کافر کی، نہ کسی بھی زمین و آسمان میں ہر ذرہ، پانی کی، سمندر کی تہیں، پہاڑوں کی کھوئیں، آسمان کی بلندیاں، زمین کی پستیاں، ہر چیز کے ذرہ ذرہ کی خبر اللہ کو ہے، انسان، چرند پرند، ہر چیز کی خبر، بلکہ اللہ ایک حدیث مبارک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتے ہیں۔ ابھی یعنی ایک تو ہے نا کام، ایک ہے خیال، ایک خیال ابھی پیدا نہیں ہوا، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس خیال کو بھی جانتے ہیں جو انسان کے دل میں پیدا ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ پر توکل نصیب فرمائے، منافقت سے بچائے، اور پکا اور سچا مسلمان بنائے، اور اپنی اور اپنے نبی کی اطاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔